اتنا کیوں سکھائے جا رہی ہو زندگی، ہمیں کون سی صدیاں گزارنی ہیں یہاں۔ گلزار صاحب کا بہت ہی خوبصورت شعر۔ اب اگر اس کی آسان سی وضاحت کی جائے تو کیا ہو سکتی ہے؟ یہی کہ زندگی جو ہمیں روزانہ کسی مہم میں، کسی آزمائش، دکھ تکلیف سے گزارتے ہوئے ہمیں سکھانے کی دعوے دار ہے، تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ یہ سب رہنے کیوں نہیں دیتی؟ لیکن اس مکمل معنی کے باوجود کسی شاعر کی کوئی بات حتمی یا یقینی سٹیٹمنٹ کی طرح سے نہیں ہوتی۔ وہ جیسے ناصر کاظمی نے اپنے ایک شعر میں کیا کمال بات کہی ہے، پھر کسی دھیان کے صدراہے پر دل حیرت زدہ تنہا ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح سے گلزار صاحب نے بھی یہاں اپنی یقینی کیفیت نہیں بلکہ حیرانی بیان کی ہے۔ اور بڑے شاعر اکثر ایسا کرتے ہیں کہ کبھی تو وہ ایک ایسا پلے ایریا ہمارے سامنے رکھتے ہیں جس میں وہ خود ہی تمام کھیل کھیلتے ہیں، جبکہ کبھی کبھار ایک ایسی خیال کی سپیس دیتے ہیں جس میں وہ ہمیں کھیلنے کی دعوت دیتے ہیں، جو مجھے اس میں مل گئی۔ اور 2010 کی دوستوں کی ایک محفل یاد آ گئی جس میں سوال تھا کہ اتنا کیوں سیکھا جائے، اتنی عقل حاصل ہی کیوں کی جائے جب ہمیں مر ہی جانا ہے۔ تو جو جواب تب دیا تھا آج آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میرے خیال میں عقل بھی ایک توانائی کی قسم ہے جو ہمارے جسم کی طرح فنا نہیں ہوتی بلکہ روح کی طرح منتقل ہوتی ہے۔ اسے مختصراً سمجھنے کے لیے پہلے اگر آسمانی مذاہب کی رو سے سمجھا جائے تو ہمارے مرنے کے بعد ہم سے سوال ہی یہ ہوگا کہ جو عقل سوجھ بوجھ تمہارے اندر چھپا دی گئی تھی اس میں سے ریکور کتنی کر کے لائے ہو۔ دیگر سماجی مذاہب کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسی عقل و فہم کی بنیاد پر یا تو ہمیں اس گورکھ دھندے سے نجات ملے گی یا اگلے جنم میں کام آئے گی، یا پھر مر کے چاہے ہمیں جلایا جائے، چیل کووں کو کھلایا جائے یا دفنایا جائے، ہم ہر صورت میں اس زمین، پانی یا مٹی کا حصہ بن جائیں گے، اور ہماری یہ عقل کسی نہ کسی پھل، پھول اور فصل کی صورت میں ضرور باہر آ کر ہماری خوراک بنے گی، اور کسی نہ کسی طور انسان کی عقلی شعوری ترقی میں کوئی کردار ادا کرے گی، بیکار نہیں جائے گی، فنا نہیں ہوگی۔ شاہد حسین۔